بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان کرم کہ ایک موقع ملا ہم لوگوں پھر کہ بیٹھے آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ اللہ کی رضا خوشنودی صحیح معنوں میں کیسے حاصل کی جائے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال جو کہے گئے ہیں کرنے کو وہ کرنا، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اسی لیے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہم لوگوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور پھر بعثت نبوی کے مقاصد بیان کیے کہ ان کے جو چار ہیں کہ کتاب اللہ، یعنی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کتاب اللہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ یہ کتاب اللہ ہے اور یہ جو ہے یہ میرے اقوال ہیں، احادیث ہے۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کو پاک صاف کریں۔ اب کس چیز سے پاک صاف کریں؟ وہی بیسک چیز ہے جو ٹاپک ہے، جو چیز ہے جو تصوف تزکیہ اصلاح میں موضوع ہے، سبجیکٹ ہے اس کا، کہ اپنے اخلاق کو پاک صاف کریں ان رذائل سے جو عبادات کو خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، تواضع ہو، لالچ نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، یہ ساری چیزیں حاصل ہوں، اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کرم فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، باریک بات ہے، کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ یقیناً ہزاروں لاکھوں شب قدروں سے بڑھ کر دن تھا، کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی شب قدریں اور جتنی بھی نعمتیں وعلیکم السلام ہمیں ملی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ وہ دن دنیا میں بس ایک مرتبہ آیا، وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے عید اور بقرعید ہوتی ہے کہ ہر سال آتے ہیں، حج ہے وہ ہر سال آتا ہے۔ وہ بس کائنات میں ایک دن آیا تھا، وہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں، اور اس پہ خوشی اور اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کو اپریشیٹ کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عنایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کی امت میں شامل فرمایا۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کی انبیاء نے خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوتے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن شکر بھی اس طرح سے ادا کیا جائے جس طرح سے مسنون ہے، اپنی طرف سے بنا کر نہیں۔ آج کل یہ جو طریقے آ گئے ہیں کہ بھئی اللہ بچائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کو اس طرح سے منایا جا رہا ہے کہ جیسے برتھ ڈے بنائی جاتی، تو یہ غیر مناسب ہے۔ جن علماء نے اجازت بھی دی ہے نا، بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود میلاد یہ اس کو بنانے کو انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے۔ ہمارے علماء منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح سے منانا جائز نہیں ہے جیسے ہندو اپنے تہوار مناتے ہیں۔
ایک عالم تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ میلاد نہیں کرتے. کہا کیا مطلب ہمارا، ہم میلاد نہیں کرتے، ہم ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ صرف اس وقت کا ذکر کیا جائے؟ اور اصل جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. اب ایک مثال ہے، ہماری مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک والد ہیں، ان کے بہت سارے بچے ہیں، اور بچے جو ہے بہت نالائق ہیں، کوئی بات نہیں مانتے ان کی. والد صاحب کہتے ہیں کہ پڑھو، کام کرو، کماؤ، خدمت کرو، یہ کرو، اگر کوئی بات نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ بوڑھا آدمی ہے، ایسے ہی کہتا رہتا ہے. یعنی رویے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جب والد کی برتھ ڈے کا دن آتا ہے تو سب کیک لے کے اور جھنڈیاں لگا کے اور اس پہ کینڈلز لگا کے آ جاتے ہیں، گانے بجانے، کھانے پینے. تو یہ نالائق اولاد ہے جو مانتی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی ایمان اور اسلام میں فرق جو ہے وہ نماز کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں: بولے تو جھوٹ بولے، اور جو سب امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، اور اس طرح سے اور باتیں. اب یہ سب ہم کر رہے ہیں، حضور کی بات نہیں مانتے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو صراحتاً دیدہ دانستہ طور پہ جان بوجھ کے ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی نماز جماعت، میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ، میں کسی اور سے نماز پڑھواؤں، مفہوم حدیث کے یہی ہے، میں کسی اور کو امام بناؤں اور اس سے نماز پڑھواؤں، اور جاؤ کے دیکھوں کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں. اتنی بڑی وعید. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے اور باتوں کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ کرو، یہ کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کی، زبان کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کو. اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو اپنی پک اینڈ چوز کا دین بنا لیا ہے کہ یہ آسان ہے اور یہ مشکل ہے. آسان چیزیں لے لو، اور یہ سیلیبریٹ کرنا آسان ہے تو سیلیبریٹ کر کے بس فارغ ہو جاؤ، کھا پی کے، اور وہ ہو گیا. حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو وہ ثواب ہی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صرف اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے آدمی کہ بس ہم نے ذکر کر دیا، یہ نامناسب ہے، یہ ہنسی مذاق ہے. نعوذ باللہ اس کی وہ ہے، اس پہ پکڑ ہوگی کہ دعویٰ تو کریں محبت کا اور کریں نہیں جو کام حضور نے فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آگ روشن ہے اور اس میں پروانہ کود رہے ہیں. تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ تم لوگ آگ میں کود رہے ہو اور میں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے تم لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور پاؤں پہ ورم آ گیا، سوج گئے پاؤں، اور ایسی آواز آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سینہ مبارک سے، جیسے کہ جب ہانڈی پکتی ہے نا تو، اور روتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آواز کو نکلنے نہیں دیتے تھے. اس میں یہی ہے، رونے میں یہی کہ جب تک آواز کو ضبط کر سکتا ہے آدمی ضبط کرے. سنت یہی ہے، تو بہتر طریقہ یہی ہے. تو کس کے لیے تھا؟ کیا دنیا مانگ رہے تھے؟ اپنی اس کے لیے کر رہے تھے، امت کے لیے. اور قیامت میں بھی یہی. آج بھی ریاض الجنہ کا جو دروازہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجد شریف سے جب داخل ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے حضور کی یہ حدیث کہ میری شفاعت میری امت میں سے اہل کبائر کے لیے، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے لیکن شرمندہ ہیں، اگنالج کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہ نہیں کہ نڈر ہیں، دیدہ دلیر ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. آج کیا ہے؟
یہ ٹرانسجنڈر اور کیا کیا سارے گناہ کے کام جو ہیں وہ ہم دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. اور میلاد بھی منائیں گے اور چیزیں بھی منائیں گے، رمضان بھی منائیں گے، محرم بھی منائیں گے. تو یہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایک پورا طریقہ زندگی ہے، ہر چیز اس میں اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ ہر طرح کی مکتبہ فکر ہے اسلام میں. اہل سنتی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے سلفی ہوں، سب اہل سنت ہیں. لیکن اعتدال جو ہے نا سب سے زیادہ وہ ہمارے اکابر میں، کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا ہوا ہے. سنت اپنی جگہ پر ہے، فرائض اپنی جگہ پر ہے، جو دوسری چیزیں ہیں رسوم جو ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ جلسہ جلوس ہو رہا ہے اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور دوسرے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے لاؤڈ سپیکر لگا کے. تو اپنی زندگی کا جائزہ لینا. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کا ایک مقصد ہے تزکیہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں یہ اثر تھا، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے اثر یہ تھا کہ تزکیہ اخلاق ہو جاتا تھا. وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ حالت تھی کہ ہم ایسا لگتا تھا گویا جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضور کی صحبت میں یہ اثر تھا. اور حدیثیں ہیں اس مفہوم کی کہ اور پھر آ کے انہوں نے کہا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی صحبت میں جب ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جہنم اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہماری حالت دوسری ہو جاتی ہے. جب بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اکنالج کیا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اور اگر اس طرح نہ ہو تو تم زندگی نہیں گزار سکتے. ہر وقت تم کو یہ جنت جہنم کا خیال رہے گا تو باقی کام جو ہیں کھانے کمانے کے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے، یہ نہیں کر پاؤ گے. تو یہ تزکیہ کا حصول جو ہے واجبات میں سے ہے. ہمارے جتنے بھی ٹریڈیشنل علماء گزرے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی سب سے پہلے جو ہے عقائد ہیں، آدمی اپنے عقائد درست کرے، اہل سنت والجماعت کے کرے. اور پھر فقہ اسے معلوم ہو کہ عبادت، معاملات، معاشرت کس طرح سے کرنے ہیں، جائز ناجائز کا پتہ ہو. اس میں یہ نہیں ہے، اگنورنس جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. بھائی معلوم ہونا چاہیے. دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں، کچھ مکان بناتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ٹریفک کے اصول کی خلاف کرتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. بھائی معلوم ہونا چاہیے، جب گاڑی خریدی ہے تو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح اس میں بہت ہوتا ہے حج میں ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ دم کا، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ نہیں تھا تو دم نہیں واجب ہو، کہا کہ نہیں دم تو واجب ہوگا، پتہ ہونا چاہیے تھا. جب کرنا ہے تو پتہ ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے. اسی طرح سے یہ اخلاق میں بھی ہمیں کرنا ہے اپنے آپ کو درست، اور اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. نماز روزہ، ظاہری نماز روزہ درست نہیں ہوتا جب تک آدمی میں حقیقی تواضع، حقیقی اخلاص اور اللہ سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہوتی تب تک عبادت بھی درست نہیں ہوتی. پچھلے دنوں ہمارے حضرت ایک دعا کی تشریح کر رہے تھے، اس میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اخلاق کو مستقیم کر دیجیے. اخلاق مستقیمہ مانگا. تو اس کی تشریح میں حضرت نے فرمایا کہ آج کل اخلاق کیا ہے؟ اخلاق سمجھتے ہیں کوئی آ جائے مہمان تو اس سے خندہ پیشانی سے، تواضع سے مل لیں اور اس کی خاطر مدارات کر دیں ظاہری طور پر، چاہے دل میں وہ سمجھ رہے ہوں کہ اوہ بغیر وقت پر آ گیا، بالکل اس کو خیال نہیں ہے. دیکھا نہیں، اخلاق تو دل کی وہ ہیں، دل میں ہوتے ہیں. آدمی کی جو خواہشات جو وہ ہوتے ہیں وہ دل کی چیزیں، اور یہ ہوتے ہیں ہر آدمی میں. عبادت کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ کوئی ہے نا اس کے پیچھے محرک
کہ لوگ دیکھیں گے تعریف کریں گے، یا یہ کہ کچھ اور ہے کہ بھئی کرنا ہے، نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، اور اسی طرح سے یہ ہو جائے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا ہے، باقی کسی چیز کی نہیں ہے۔ تو یہ جب تک نہیں آئے گا نا، اپنے اخلاق درست نہیں کریں گے تب تک نہیں۔ اور کیسے اخلاق درست ہوں گے؟ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہا کہ دعا مانگے یا الہی درست فرما دے میرے اخلاق، اور دوسرا حضرت نے فرمایا کہ اچھی صحبت، اس سے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ صحابی کا درجہ جو ہے وہ ہماری یعنی پوری امت میں وہ کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑے ولی کا درجہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جو تابعین گزرے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور یہ ایسے لوگ بھی کہا کہ نہیں، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ویس قرنی ہے، بہت بڑا درجہ ہے ان کا۔ حضرت علی اور حضرت عمر کو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث کا مفہوم ہے کہ یمن سے ایک آئے گا آدمی اور یہ نام ہوگا اس کا، اس سے اپنے لیے دعا کرانا، یعنی وہ حضور کا صحابی نہیں ہے، نہیں آئے صحابی کے، کیوں نہیں آئے؟ کہ ان کی والدہ کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں تھا، ان کو خدمت کرنی تھی، تو صحابیت کے شرف سے محروم ہے، وہ تابعی ہیں، لیکن صحابہ سے کہا کہ دعا کراؤ ان سے۔ صحابہ کی جو فضیلت ہے کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ اور بہت ساری باتیں ہیں ایسی جو ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ صرف مٹیریل ورلڈ میں گھومتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کاز اور ریلیشن کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، روحانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے، اور اسی میں سے یہ جو ہے آدمی کا قلب جو ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلب سلیم فرما رہے ہیں۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہے؟ یہ ہارٹ وہ نہیں ہے جو آرگن ہے جو دھڑک رہا ہے اور خون کو وہ کر رہا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ دل اندھا ہونے سے کیا مطلب؟ دل میں تو کوئی ایسا چیز نہیں، ہارٹ میں تو جس کو ہارٹ کہتے ہیں، دل کہتے ہیں ہم، اس میں ڈاکٹری کے لحاظ سے، انیٹمی فزیولوجی کے لحاظ سے یہ قوتیں نہیں ہیں دیکھنے کی، سمجھنے کی۔ اور یہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کے قلب پہ ہم نے مہر لگا دی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں جو ایکسپلین نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے حضرت نے اس کی بڑی اچھی مثال دی، ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں سب دماغ سے ہو رہا ہے، اور وہ حضرت کہتے ہیں کہ ایکنالج کرنا کسی چیز کو کہ یہ کتاب ہے، یہ پانی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دماغ کرتا ہے، لیکن ڈیزائرز جو ہے نا کہ یہ کتاب ہے، اس کو مجھے پڑھنا ہے، یہ دل قلب کا کام ہے۔ پانی ہے، مجھے پینا ہے، یہ قلب کا کام ہے۔ تو قلب درست ہو جائے، قلب کی جو خواہشات ہیں وہ صحیح ہو جائے، اس کے لیے ایک تو پہلے کہ دعا مانگے اللہ سے خوب کہ یا الہی میری تو سمجھ میں بھی نہیں آتی یہ باتیں، پیدا کر دیجئے۔ اور دوسرا حضرت نے فرمایا صحبت، نیک صحبت۔ اچھا، اب نیک صحبت کہاں سے آئے؟ ایک صاحب نے پوچھا بھی کہ آج کل کے زمانے میں تو بہت مشکل ہے، پرانے زمانے میں تو لوگوں کا لائف اسٹائل ایسا نہیں تھا، اتنے بزی نہیں تھے، کھانے کمانے، پڑھنے لکھنے، آج کل بہت مشکل ہے اس طرح سے کہ آدمی اپنا ٹائم نکالے اور کہیں جا کے وہ کرے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جتنا بھی نکال سکتے ہیں، چاہے گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن نکالیں اور اس کو فارغ کریں۔ اور اگر صحبت نہیں میسر تو یہ بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں یہ بیکار میں نہیں لکھی ہیں، یہ کسی مقصد کے لیے لکھی ہیں، اور یہ نعم البدل ہو جاتی ہیں صحبت کا، وہی کام کرتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں جو صحبت کرتی ہیں۔ اسی لیے اتنا ایمفسائز کیا جاتا ہے بھائی کم از کم ایک پیج پڑھ لیں، برکت ہوتی ہے ان سے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب ہیں لاہور میں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی کے خلیفہ ہیں،
وہ خود فرماتے ہیں 82-83 ایئرس کے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جس دن میں حضرت تھانوی کے مواعظ نہیں پڑھتا نا، اس دن میں محسوس کرتا ہوں بے برکتی اپنے تمام اس میں، تو میں اہتمام کرتا ہوں۔ حضرت تو کہتے ہیں بس ایک پیج پڑھو، نہ زیادہ نہ کم، بس ایک پیج کا مطلب ادھر سے ادھر تک، بس یہ پڑھ لو اور معمول بنا لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت تھانوی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی اچھی صحبت کی نیت سے اپنے مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھ جاؤ، 5 مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اذان کی دینے کی کیا فضیلت ہے تو قرآن اندازی کرنی پڑے۔ قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، سب سے اونچی گردنیں، سب سے نمایاں لوگ جو ہوں گے وہ مؤذن ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں مؤذن بیچارہ فقیر غریب، خیرات کا کھانا کھانے کچھ ہوتا ہے تو اسی کے پاس بھجوا دیتے ہیں، اب تو وہ بھی کوئی نہیں بھجواتا، پہلے زمانے میں بہت تھا۔ مجھے خود یاد ہے ہماری دادی تھی، وہ بہت زیادہ وہ کرواتی تھیں نظر نیاز سے یہ ساری چیزیں، تو کس کے پاس جا رہی ہیں؟ وہ مؤذن صاحب کے پاس جا رہی ہیں ساری، میں لے کے جاتا۔ اب وہ بھی ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں گھر بھجواتا کسی کہیں پہ۔ تو یہ اخلاق درست کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ہے ایسی سنت جس پہ آج کل اتنی توجہ نہیں ہے، اور ظاہری سنتوں پہ تو کسی نہ کسی درجہ اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ باطنی سنتیں نہ ہونے کی وجہ سے دین زیادہ بدنام ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی معاملات ہیں سنبھل کے کرنا، داڑھی والے ہیں، وہ سارا دین ان کا داڑھی اور ٹوپی اور پاجامے میں ہوتا ہے، اونچا ٹکنا، اور معاملات کی درستگی کہ قرض لیا ہے تو واپس کریں گے، وعدہ کیا ہے تو ایفا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ یہ جنازہ آیا ہے، معلوم کرو اس کے ذمہ قرض ہے، تو صحابہ معلوم کرتے تھے کہ ہاں قرض ہے، تو حضور کہتے تھے پڑھ لو نماز جنازہ، خود نہیں پڑھتے تھے، بہت مرتبہ ایسا ہوا۔ تو یہ اہمیت دکھانے کے لیے کہ بھئی اہمیت ہے اس سب باتوں کی، اور آج کل جو ہے سب سے بے اہمیت یہی ساری چیزیں رہ گئی ہیں، سوچتے ہیں یہ کیا ہے؟ اصل چیز تو نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، عمرے پہ عمرہ کرنا، ہر سال حج کرنا، یہ ساری ہیں، زکوٰۃ خیرات جتنا کر سکیں کریں، لیکن مزاج جائے کیسے ہوں، جب جی چاہے جس کو جی چاہے جو کچھ چاہے کہہ دیں، کسی کا دل دکھائیں، کٹی جلی کٹی سنائیں، یہ ساری باتیں کریں، لیکن جو تقویٰ اور جو بزرگی اور جو دینداری ہے وہ بالکل ہی پکی ہے ہماری۔ تو یہ تواضع، جب تک یہ اخلاق، یہ ایثار، یہ ساری چیزیں ہمارے میں نہیں آئیں گی نا، تو اصلی دینداری بھی نہیں آئے گی، اپنے آپ کو بس دھوکہ دیتے رہیں گے کہ بھائی ہاں ہے، لیکن جو اصلی دینداری ہے وہ نہ، وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ اسی لیے مل کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھئی یہ اصل چیز ہے، یہ اصل دین ہے، اور اسی لیے بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں کہ حضرت عبدالوہاب، امام عبدالوہاب شعرانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 10ویں صدی ہجری کے مجددین میں سے ہیں، اور بہت لکھا ہے انہوں نے، یعنی ان کی کتابیں بہت ہم تک پہنچی ہیں۔ بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے لکھا لیکن وہ پہنچ نہیں پائی، اور ان کے ٹرانسلیشنز بھی بہت ہوئے ہیں۔ تو یہ ظفر احمد عثمانی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت تھانوی کے بھانجے، انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ تو یہ اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم سے عہد لیا گیا کہ اگر ہمارا نفس اللہ والوں کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش کرے تو اس کو تکالیف اور بلاؤں کے برداشت کرنے کے لیے پختگی کے ساتھ آمادہ کر لیں۔ آج کل دین بھی جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یا دین اختیار کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی نعوذ باللہ معاملہ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ہماری تکالیف دور ہو جائیں گی، ہماری بیمار صحیح ہو جائے گا، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، دین تو اس لیے اختیار کرنا ہے کہ ہم بندے ہیں، ہر حال میں ہمیں کرنا ہے دین اختیار،
یہ نہیں، یہ جو آدمیوں میں ہم لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہاں ہم اگر دین پہ عمل کریں گے تو ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، ہوں گے انشاءاللہ، آخرت کے تو تمام ہی تمام صحیح ہوں گے، لیکن یہ دنیا کے معاملات جو ہیں نا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معیار کی زندگی اور جس مشقت کی زندگی گزاری ہے نا، وہ سب کے سامنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے گزارا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کھجور پہ اور پانی پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور اس کی بان کی چارپائی پر، اور جب حضرت عمر دیکھتے ہیں تو آنسوؤں سے روتے ہیں کہ یہ جسم پہ نشان بنے ہوئے ہیں، جو کردری رسی ہوتی ہے نا اس کی، کہ قیصر و قیصرہ تو خمخواب اور ریشم میں وہ کپڑے پہن کے اور اس کے گدوں پہ سو رہے ہیں، اور 2 عالم کے سردار جو ہیں وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دین وہ ہو جائے، لیکن یہ ہوگا کہ دین پہ عمل کرنے سے یہ جو مصائب یا جو بھی تنگی یا پریشانی ہوگی وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی زندگی گزار کے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ تو یہ بزنس کی ڈیلنگ نہیں کریں اللہ سے کہ دین پہ چلیں گے تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی اور ہمارا سب ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی اس پہ بہت سختی کرتے تھے، لوگ آتے تھے حضرت اس سے بہت جرا کرتے تھے، کیوں آئے ہو، کیوں بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آخر میں قبلواتے تھے بعض لوگوں سے، کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں یا فلاں ہمارا بیمار ہے، کسی نے مشورہ دیا ہے کہ حضرت تھانوی سے ہو جاؤ بیعت، صحیح ہو جاؤ گے۔ تو حضرت نے کہا یہ مقصد نہیں ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے، اور کوئی وہ بھی نہیں ہے، مطلوب چیز بھی نہیں ہے، یہ ساری چیز تو آنی جانی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس بات کے لیے کہ ہمارے اوپر آشنا اور ناآشنا ہر ایک کی طرف سے انکار کثرت سے ہوگا، کیونکہ یہ باتیں اس شخص کو خواہ ضرور پیش آتی ہیں جس کو حق تعالی شانہ منتخب اور برگزیدہ فرماتا ہے۔ دین پہ چلنا شروع کریں گے نا تو یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے ہو واہ واہ بہت اچھا کیا، ہر ایک اعتراض کرے گا، گھر والے کریں گے اعتراض، ہاں سب اعتراض کریں گے کہ مولوی ہو گیا، ابھی کیا، ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے، آخر عمر میں کیا، سب کریں گے، میں بتا رہا ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپریشیٹ کرے گا، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب ہوں۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب نے حج کے وقت داڑھی رکھی، ہوں گے تقریباً 60s میں ہوں گے اس وقت، یا لیٹ 50s میں ہوں گے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اور کس نے کیا؟ سب نے کیا، ان کے سگے بھائی نے کیا، ان کی بہنوں نے کیا، سب نے کیا، کہ ابھی کیا ضرورت ہے، آپ آخر عمر میں رکھیے۔ بھائی آخر عمر کس کو کیا معلوم کب آئے گی، اور نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیں تو اس کے پیچھے تو سبھی پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ابھی سے کیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اس سب سے آدمی کو وہ نہیں ہے، اس کے لیے تیار، حضرت اسی لیے فرما رہے ہیں کہ تیار رہنے کی ضرورت ہے، کہ یہ آسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، دین پہ چلنا ایسا ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے جیسے جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ وقت نہیں آیا، ہمارے لیے کم از کم نہیں آیا، بعض جگہوں پر ہے، میں نے اپنی آنکھوں اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ ہمارے دوست تھے سعودی عرب میں، ایجپشن، کہتے تھے ہم داڑھی رکھ کے جا نہیں سکتے ایجپٹ، وہ لگ جائے گی سیاہی پیچھے لگ جائے گی، پریشان کر کے رکھ دے گی، صاف کر کے جانا پڑتا ہے، حلیہ بدل کے جانا پڑتا ہے کہ یہ وہ ہو گئے ٹیررسٹ ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کے لیے آمادہ ہو کر آدمی کو
اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب فرماتا ہے نا، اسی کو توفیق عنایت فرماتا ہے دین کی۔ یہ بہت بڑی بات حضرت یہاں فرما گئے ہیں یہاں پہ، کہ جو دین پہ چل رہا ہے نا، یہ ہماری آپ کی کوشش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس پہ فضل ہو جائے نا، اسی کو توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہزار کوشش کرتا رہے نہیں ہے جاتا۔ مشہور واقعہ ہے وہ جو ہے نا حضرت سعدی کا، غلام اور جو اس کا مالک ہے جا رہے، اذان ہوتی ہے، غلام اندر چلا جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، باہر ہی نہیں نکلتا، مالک باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر نہیں جاتا۔ تو جب دیکھتا ہے سب لوگ چلے گئے اور غلام نکل ہی نہیں رہا، تو جھانک کے اندر پوچھتا ہے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں؟ تو کہنا آنے نہیں دیتا، تو باہر آنے نہیں دیتا۔ کہا کون نہیں آنے دیتا؟ کہا وہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ یہ توفیق ہے۔ حضرت بابا نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کشف و کرامت، ہمارے حضرت ان کی بہت تعریف فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی کے مجازین صحبت کراچی میں انتقال ہوا، تو ان کا شعر ہے کہ محبت دونوں عالم میں جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ یہ جو ہمارا اللہ اللہ کرنا ہے نا، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل چیز عمل ہے، چاہے جتنا چھوٹا عمل ہو۔ حضرت نے پوری کتاب ایک لکھی، وہ آسان نے کیا، اس کے شروع میں سب سے سرورق پہ لکھا ہوا ہے، حضور کی حدیث ہے، کسی بھی اچھے کام کو چھوٹا نہیں سمجھو، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث جو سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد، فحاشہ عورت، زانیہ، پیشہ ور، اس کی بخشش اللہ نے کس وجہ سے کی؟ اس نے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، اور کوئی عمل نہیں لکھا اس کا، کہ تہجد گزار تھی، ہر سال حج کرتی تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی، میلاد کرتی تھی، کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی، اس کو صرف کتے کو پانی پلانے کا اللہ تعالیٰ نے اس پہ فضل کرتی۔ تو کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے نا، جب بھی موقع مل جائے، شیطان یہ بہت کرتا ہے، تم تو یہ بھی کرتی ہو، تم تو یہ بھی کرتی ہو، اتنی سی بات کر کے کیا کرو گے؟ دائیں پاؤں مسجد میں رکھنے اس کی کیا وہ، تم تو یہ بھی کرتے ہو، نہیں کریں گے، یہ بھی کوئی معمولی کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام معمولی نہیں ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں، بہت 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 ان کی فضیلت ہے۔ تو یہی کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کوئی اپنے عمل سے نہیں پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ تعجب سے فرما رہی ہیں کہ آپ کی بخشش بھی ایسے نہیں ہوگی؟ کہیں نہیں، اللہ کا فضل ہوگا تو ہوگی، جو بھی پہنچا ہے، جو بھی جس پہ بھی ہوا ہے، اللہ کے فضل سے کرم ہوا۔ تو بس اللہ کا فضل طلب کرنا ہے اور اسی کوشش میں لگا رکھنا ہے، اور کوشش اپنی سے کرتے ہیں، گرتے پڑتے پہنچ جائیں کسی طرح سے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں مجدد ہیں اپنے وقت کے۔ وہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجدد ہیں؟ حضرت نے کہا مجدد کوئی ہوتا تھوڑی ہے، کوئی ڈیزگنیشن تھوڑی ہے، لیکن شبہ مجھے بھی ہوتا ہے، یہ کہا حضرت نے، تو بالکل آؤٹ رائٹلی انکار نہیں کیا۔ تو کہنے لگے کہ میں جنت کے اعلیٰ درجات اور اس سب کا نہیں وہ متمنی، اللہ تعالیٰ مجھے بس جو صفِ نعل ہے نا، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، وہ بھی دے دیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ جہنم اور دوزخ کی مجھ میں وہ نہیں ہے برداشت، تو بس مجھے نجات دے دیں، اور جہاں پہ جوتے رکھے جاتے ہیں نا جنت والوں کے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 55 حج کیے ہیں انہوں نے، آخری حج پہ دیکھا کہ ملتزم کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے کہ یا الہی، میں یہ نہیں کہتا یہ میری عبادات ہیں اور میرے یہ اعمال ہیں اور وہ ہیں، بس مجھے معاف کر دیجیے، سب سے بڑی ہے، اپنے قلب میں آپ پھیر دیجیے۔ تو اللہ کا فضل ہو جائے نا، اور یہی اللہ کا فضل
یہ اللہ کا فضل کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں والدین کی دعا بہت زیادہ کام کرتی ہے اس میں، والدین، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ والدین خود بھی کوئی بہت دیندار مذہبی ہوں، نہیں، والدین کا درجہ چاہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر ایماندار نہیں بھی ہیں نا تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہوں، ان کا مرتبہ ہے ہی بڑا، ان میں اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں بالکل بھی۔ مسجد نبوی میں یہ بابا سناتے ہیں، بابا سے میں نے خود سنا کہ وہ کہنے لگے رمضان میں شامی بزرگ نے مجھ سے کہا، میں نے ان کا آواز سنا کہ والد کی دعا اولاد کے لیے 70 ولیوں سے بڑھ کر ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ والد بہت مذہبی ہو، تو والدین کی دعا ہے، کسی مجبور کی مدد کر دی آپ نے، کسی مظلوم کی داد رسی کر دی، اس نے دل سے دعا دے دی، کسی کو صدقہ خیرات دے دیا، کسی کو مہلت دے دی، کوئی ایسا اچھا کام کر دیا، اللہ کا فضل، اور کوئی بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے آدمی پر، اس کی سوچ چینج ہو جاتی ہے، محور زندگی کا بدل جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی اپنا فضل کر دے، اور بزرگوں کی دعائیں اسی لیے بہت اہتمام کراتے ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت کہ وہاں پر دارالعلوم میں بزرگ آئے ہوئے تھے، عبدالشکور ترمذی صاحب، یہ بڑے بزرگوں میں تھے، حضرت تھانوی کی زیارت کیے ہوئے تھے، اور مفتی محمد شفیع صاحب کے خلیفہ، حاجی طیب صاحب کے خلیفہ، اور تو حضرت نے ہم لوگ کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے دعا کروا کرو اپنے لیے، اس زمانے میں بالکل ہم لوگ کالج کے وہ تھے، تو یہ دعا کرانی بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، بس اللہ تعالیٰ فرما دیں، بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماد المسلمین یا مجیب دعاء المضطرین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں، کوئی تعویل کوئی اصول نہیں کرتے، ہم سے غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے، آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا یا العالمین، آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں یا العالمین، اس ارادے میں پختگی، اس ارادے میں مضبوطی آپ ہی عنایت کرنے والے ہیں، اپنے کرم اپنے فضل سے بچا کے رکھیے، خدا نخواستہ ہم گر جائیں تو ہمیں پھر سے اٹھا لیجیے، ان لوگوں میں سے نہ کر دیجیے جو دلیر ہیں، نڈر ہیں، جو بے باکی سے گناہ کرتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے، یا العالمین توبہ کی توفیق ہمیں دیے رکھیے، یا العالمین دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، ہم آپ کے دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے اس کو دور فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اپنے دین پہ چلنا، یا العالمین اپنی رضا اپنی خوشنودی ہمیں عنایت فرما دیجیے، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور اتباع کی توفیق عنایت فرما دیجیے، یا العالمین آپ سے تمام وہ خیر مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یا العالمین ہمارے والدین، بیوی بچوں، رشتہ دار پڑوسیوں، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے شر فتنے فساد، چوری چماری، دھوکہ دہی، موذی دیرپا بیماریوں اور تمام ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائیے، یا العالمین حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائیے، چلتے ہاتھ پیر آپ اپنے ایمان پہ خاتمہ فرمائیے، وقت مقررہ پر بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائیے، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو اچھے صحیح معنوں میں دیندار قدر کرنے والے غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے، یا العالمین پوری امت پہ رحم کرم کا معاملہ فرمائیے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا العالمین جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، افغانستان، برما،
ان کی مدد نصرت فرمائیے یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے بہتر مناسب ہے، وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔